اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 9 کا ربع نمبر 3 الحمدللہ میں تلاوت کر چکا ہوں۔ ایصال ثواب کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے۔ اور اب اگر آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو جن آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی، یعنی ربع نمبر 3 کی، پارہ نمبر 9 کی، ان آیات کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس ترجمے کو سنیے، آپ کو کافی آیات کا ترجمہ کرنا انشاءاللہ خود آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقی بھی بن جائیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکرداری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندہ بن جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علی الاعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سختیوں میں مبتلا کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام و سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی، لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو وہ پھر لے لیا۔ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے اور داغ آخرت ہی صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو اور یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک صاحبان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ اب گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، شاید اس طرح متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے، تو کیا اہل باطل کے اعمال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے گئے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے گئے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جس کو خدا ہدایت دے، جس کو خدا نے ہدایت دے دی وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں اس کے اعمال کے سبب چھوڑ دیا تو وہی خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہم نے ان کو دی تھیں
ان کا جو مقصد ہے وہ ان چیزوں سے اس مقصد کو حاصل نہیں کرتے. یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. لہٰذا اسے انہی کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں. عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم انہیں عنقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. اور ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیریں بہت مستحکم ہوتی ہیں. اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف واضح طور سے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے؟ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات میں غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو بروقت ظاہر کرے گا. یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے، اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے. یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ کو اس کی مکمل فکر ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، مگر جو خدا چاہے. اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا، اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی. میں تو صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا ہوں اور عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں. وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو. اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی. پھر حمل بھاری ہوا اور وہ وقت ولادت قریب آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے. اس کے بعد جب اس نے صالح فرزند دے دیا تو اللہ اس کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا، جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے. کہ یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے. ان کے لیے سب برابر ہیں، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں. تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تمہیں جیسے بندے ہیں، لہٰذا تم انہیں بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر، حملہ کرنے کے قابل ہاتھ، دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق مکان ہیں جن سے کام لے سکیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، دیکھوں تم کیا کر سکتے ہو. بے شک میرا مالک وہ مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے. اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں. اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو گے تو سن بھی نہ سکیں گے، اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے. آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگیں کہ وہ ہر شے کا سننے والا اور جاننے والا ہے. جو لوگ صاحبان تقویٰ ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوٹا بھی ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں. اور مشرکین کے برادران شیاطین انہیں
گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ خود آپ کیوں نہیں منتخب کر لیتے، تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وہی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں، وحی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ قرآن تھا تمہارے پروردگار کی طرف سے، دلائل ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے، اور خدا کو اپنے دل میں تزگو اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔